انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دیر میں درس قرآن شریف برائے خواتین و طالبات شروع ہوگا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس مقدس بابرکت فضیلتوں والی مجلس میں ضرور شرکت کر رہے ہیں، جس سے آپ کی قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا، دینی معلومات میں اضافہ ہوگا، شرعی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ درس قرآن کے بعد تجوید سے قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے۔ طہا ریسیڈنسی، تاج ایکسیلنسی، شانتی اپارٹمنٹ، مدینہ اپارٹمنٹ کے تمام معزز خواتین اور طالبات سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن الهدى هدى الله، صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل وسلم بارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 73 کی قسیم حصے کا درس جاری ہے۔ ماہ رجب المرجب آپ پر، ہم پر پوری شان و شوکت کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ رجب بڑی عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہو سکے تو 3 روزہ رہ لیں۔ یوں بھی معراج کے حوالے سے تو رہتے ہی ہیں، لیکن چونکہ ابھی ابتدائی ایام ہے، مہینے کو اگر 3 حصے میں تقسیم کر دیں، ایک جنرلی جملہ بول رہا ہوں، وہ بڑا توحیدی جملہ بن جائے گا۔ 3 لاؤ 30 لے جاؤ۔ اور یہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا یا لائے گی اس کو 10 نیکی کا ثواب، 10 نیکی کا ثواب۔ تو اب اگر 3 حصے میں تقسیم کر دیں مہینے کو، تو 3 روزے اگر رکھ لیے آپ نے، 30 روزے کا ثواب، اور اس میں ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے، بس یوں سمجھیے کہ کوانٹٹی سے پرے ہے، بے حساب اللہ پاک۔ اور ظاہر ہے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اب وہ اپنے مہینے میں اگر کسی نے اس کی بات مانی تو وہ بھی اپنا ہو جاتا ہے۔ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ اب سوچیں، اس مہینے کو پانا در حقیقت جنت میں ایک نہر کو پانا ہے، اور پانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی آپ کو، ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ ایک عنوان تو یہ تھا، دوسرا ابھی سب سے بڑا عنوان جو آپ دیکھ رہے ہوں گے، بر صغیر کے بہت بڑے محسن معین الملت والدین خواجہ ہند و پاک سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت ہے۔
اولیاء اللہ کا عنوان قرآن پاک سے ہے، قرآن پاک میں ہے۔ ان کے حوالے سے پازیٹو رہنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ پازیٹو رہنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا احترام، ان کا ادب دل و جان سے کیا جائے، مرد اپنی حیثیت سے، عورتیں مومنہ اپنی حیثیت سے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 90 لاکھ کو انہوں نے اسلام قبول کروایا، مسلمان بنایا۔ ان کے ہاتھ پر ہندوستان کے اکثریت مسلمان کی جو آج موجود ہے، یہ احسان انہی کا ہے، اکثریت۔ اس کو یوں سمجھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے ایمان لانے والے تھے انہیں صرف صحابہ کا عنوان دیا گیا، لیکن بعد میں بھی تو ایمان لائے نا حضور کی تشریف لے جانے کے بعد۔ اگر غور کریں تو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں تو باپ رے باپ، پوری دنیا میں خیر۔ تو اس ایمان اور توحید پرستی جو آج ہمارے اندر موجزن ہے، جاگزی ہے، یہ اگر کہیں کہ اللہ کے فضل سے خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے، اور اس لیے بھی آپ کو یہ احسان کا عنوان رکھنا ہوگا کیونکہ انہیں ہمارے لیے اللہ کے حکم سے نبی نے بھیجا، اسی لیے ان کا لقب آپ سنی ہوگی عطائے رسول۔ عطائے رسول کا یہ مفہوم ہے کہ رسول نے ہند کو عطا کیا تھا، جاؤ معین ہند میں نے تمہیں دیا، وہاں کے لوگوں سے شرک کا خاتمہ کرو، توحید کا پرچم لہرا۔ ایک دوسرا عنوان یہ بنا۔ تیسرا جو سب سے بڑا آج جو میرا خاص طور سے اس درس کا حالات حاضرہ پر اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، معزز خواتین اسلام کو جو میڈیا کے دور سے گزر رہی ہیں، انہیں میڈیا سے بھی باخبر کرنا اس درس کا ایک خاص عنوان ہے۔ ابھی کرناٹک کی سرزمین پر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں آپ دیکھے ہوں گی کتنی پریشان ہے۔ ایک شر پسند، بلکہ سراپا شر، سرپسند کیا سراپا شر اسکول کے مینجمنٹ نے حجاب لگانے والی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو روک دیا اور کہا نہیں، جو یونیفارم اسکول کا ہے وہی یونیفارم کے ساتھ تمہیں آنا ہے تو آؤ۔ سوال یہ ہے کہ آپ ایڈمیشن لینے سے پہلے ہی ان کو کہہ دیتے، ایڈمیشن لینے کے بعد، فیس لینے کے بعد، ان کی تعلیم کا آغاز کرنے کے بعد، کنٹینیو رننگ کے بعد آپ نے یہ کہہ کر کے کیا سہن دیا؟ مگر اللہ خوب رحمت نازل کرے ہماری ان بہنوں پر، بیٹیوں پر، کہ وہ اسلام کو اس حال میں بھی مقدم رکھا اور اللہ کے کرم سے ڈٹی ہوئی ہے۔ دل کی گہرائی سے دعا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے اور سارے ظلم سے بھرے عناصر سے ان کی مدد فرمائے، حفاظت فرمائے۔ تو ایک تو یہ باخبر کرنا ہے کیونکہ ہماری مائیں بہنیں مخاطب ہیں۔ اپنی بیٹی کو سب سے بڑی تلقین یہی کرنا ماں کہ تمہارا جو اسلامی تشخص ہے، تمہاری جو ایمانی اور توحیدی آئیڈینٹی ہے، بیٹی کبھی نہیں بھولنا یہ میری طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے تمہیں جہیز ہے۔ اب سوچیں جو خدا پاک کی طرف سے تمہیں گفٹ ہے، ماں باپ اگر تمہیں جہیز یا گفٹ دیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو اپنے دل میں، اپنے نفس میں، اپنی خواہش میں یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ذریعے سے ہمارا نام ہو، لوگ کہیں ہماری بیٹی کے ماں باپ کے حوالے سے پازیٹو رہیں کہ ہاں بہت اچھا دیا، لوگ دیکھیں تو ہماری تعریف کریں۔ لیکن خدا نے جو آپ کو گفٹ دیا ہے، جہیز دیا ہے، جو انعام کیا ہے، کیا اللہ یہ سوچتا ہوگا کہ میرے بندے میرا دل خوش کرے؟ اس کے پاس تو دل ہی نہیں، وہ تو نفس سے پاک ہے، دل سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ضرور ہے لیکن کھانے سے پاک ہے۔
وہ پلاتا ضرور ہے لیکن پینے سے پاک ہے. ایسے ہی وہ رزق دیتا ضرور ہے لیکن رزق لینے سے پاک ہے. ایسے ہی وہ گفٹ دیتا ضرور ہے، گفٹ لینے سے پاک ہے. آپ کو جو دیا اس نے توحید کا سب سے بڑا انعام، حجاب، پردہ، یہ گفٹ کیوں دیا اللہ پاک نے؟ دنیا میں کوئی اگر آپ کو گفٹ دے تو اس کا ریٹرن چاہتے ہیں، چاہے احسان کے بدلے، جملے کے بدلے کے بدلے. لیکن اللہ پاک کیا یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اگر دے تو اے میرے بندے، اے میری بندی، تم جا کر کے کہنا اللہ میرا بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے؟ ایسا ہے نہیں. اس وقت بھی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا، اپنے فیض سے، اپنے کرم سے، اپنے انعام سے نوازا. یہ کہتے ہیں کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے وہ لینے کے واسطے نہیں، ماں باپ دیتے لینے کے واسطے. اسی لیے تو کبھی اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو باپ، بھائی، بہن بول بھی دیتے، ارے کہتا تھے نا جی شادی کرا دی نا، ہو گیا اپنا دیکھ لو. کبھی کبھی بول بھی دیتے. مگر کیا اللہ پاک ایسا کرتا ہے؟ نہیں. نماز پڑھو تمہارا فائدہ، حج کرو تمہارا فائدہ، زکات دو تمہارا فائدہ، حکم خدا کا فائدہ تمہارا. اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، ماں باپ بھی ہمیں حکم دیتے ہیں، لیکن کیا ماں باپ کا حکم صرف ہمارا فائدہ ہے؟ نہیں، ماں باپ کا بھی فائدہ. اس کا سر بلند ہوگا، عزت و آبرو کے ساتھ وہ معاشرے میں جئیں گے. لیکن کیا اللہ پاک جو حکم دیا ہے حجاب کا، پردے کا، کیا اللہ سبحانہ سر بلند ہوگا؟ معاذ اللہ. وہ تو تعالی، اس کی شان ہے، تعالی بہت بلند ہے. تبارک الذی، بڑی برکت والی وہ ذات ہے. بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں، اس کے دست قدرت میں ساری کائنات اس کی بادشاہت ہے. آپ میرے جملے کو شاید سمجھ گئے ہوں گی، کیچ کر لی ہوگی کہ ابھی جو کرناٹک کے سرزمین پر ہماری بیٹیاں ڈٹی ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہوں گا کہ ان سے نصیحت پکڑیں، دوسرا یہ کہوں گا کہ ان کے لیے دعا بھی کریں، تاکہ اگر آپ دعا کریں اور وہ سکسیسفل ہو گئی اور ظالم سرنگو ہوئے. میں کبھی کبھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، اگر لباس سے اتنی ہی تمہیں تکلیف ہے تو تم بھی اپنا لباس بدل دو. ظاہر ہے تم آفیسر ہو تو گدھے کی طرح لباس پہن کر کیوں آ رہے؟ وزیر اعلیٰ ہو، گدھے کی طرح لباس پہن کر کیوں آ رہے؟ تم بھی تو اپنا لباس بدلو، ٹائی لگاؤ، آفس کی طرح دکھو، پڑھے لکھے منچ پر کرسی پر بیٹھے ہو. کمال ہے. لباس پر کیسا اعتراض؟ نہیں، یہ شرارت ہے، یہ یہودیت ہے، یہ اسلام دشمنی ہے. مسلمان کو صرف ٹارگٹ بنانے کی یہ سازش ہے. آج کی میں رپورٹ بول رہا ہوں، آج کے میڈیا کے حوالے سے، کہ ان لوگوں نے مطلب اگر 20 بچیاں ہماری کالج میں پڑھ رہی ہیں تو 20 بچے کو اسی کالج میں بھیجا گیا یہ ٹریننگ دے کر کے کہ ان 20 بچیوں کو اپنے دھوکے میں لاؤ، خوب کھلاؤ، جس کو تمہارے اور آج کی زبان میں ان کے بوائے فرینڈ بنو. اور انڈیا گورنمنٹ نے یہ قانون تو لگا ہی دیا ہے کہ اپنی رضا کے ساتھ جو چاہو کر سکتے ہو. معاذ اللہ، قانون لگا دیا کہ قانون بن گیا ان کا. اب آپ سوچیں، یہ سازش چل رہی ہے. ماں، میرا دل بہت روتا ہے کہ جو بیٹیوں کو اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہے اور ماں باپ جن کے لیے 20 سال 25 سال تک انتھک کوشش کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سماج ہمیں کیا کہے گا. آٹو تک چلانا گوارا کر لیتے ہیں، کوئی بھی کام کر لینا گوارا کر لیتے ہیں تاکہ ہماری بیٹی پڑھ کر کے ہمارا سر بلند کرے. 1 مہینہ 2 مہینہ 2 سال 1 سال کی تعلیم میں کسی ایک لڑکے نے اسے محبت کا مطلب کیا چاکلیٹ کھلا دیا. 20 سال کی محنت، 9 مہینے پیٹ میں رہنے کی جو مشقتیں ہیں، بوجھ ہیں، خون پلانے کا جو احسان اور احساس ہے، وہ سب بھول جاتی ہیں ہماری بیٹیاں صرف نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے. کاش یہ بیٹی اگر سوچ لے کہ کل ہم بھی اس عمر کے پڑاؤ میں آئیں گے اور ہماری بیٹی ایسا کرے گی تو ہمارے دل پر کیا گزرے گا. کیا تم صرف 25 سال کی ہمیشہ رہو گی؟ 20 سے 30 سال تک ہی ہمیشہ رہو گی؟ کیا تم 45 سال جو آج تمہاری ماں اس عمر میں چل رہی ہے، کیا نہیں پہنچو گی؟ پہنچو گی.
تمہاری بیٹیاں ہوں گی، تمہارے بیٹے ہوں گے، اس طرح کی حرکت اگر کی، کیا گزرے گا تمہارے دل پہ؟ یہ احساس کیوں نہیں ایکٹیو ہو رہا؟ باخبر ہو جاؤ ماؤں بہنوں، یہ لوگ چھا چکے ہیں، لیکن دھیان رہے اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے مکرو مکر اللہ، یہ دھوکہ دینے کے لیے کنٹینیو ہے نا، اللہ بھی ان کے دھوکہ کا بدلہ دینے کے لیے کنٹینیو ہے۔ تو دیکھتے ہیں کامیاب کون؟ اللہ خود فرماتا واللہ خیر الماکرین، اور اللہ ہی کی تدبیر کامیاب ہوگی، اللہ ہی تدبیر میں کامیاب ہوگا، اللہ ہی بہتر تدبیر فرمانے والا۔ ان کے دھوکے، ان کے مکر و فریب چلے جائیں گے، فی تضلیل، یہ جملہ ہے، گمراہی میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے ہر طرح سے تمہیں باخبر کیا، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہرگز تمہارے پاس ایک ہی چیز تو ہے ماں، کہ اگر وہ چلی جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ میرا آج کل ہمیشہ ہر درس میں جملہ ہو رہا ہے، عزت سے دولت کمائی جا سکتی ہے لیکن دولت سے عزت نہیں کمائی جا سکتی۔ تاریخ گواہ ہے قارون کے پاس جو خزانے تھے، لیکن آج بھی جانور، طیور، پرند، وحوش، سارے لوگ، ساری چیزیں، ساری مخلوق ان پر لعنت بھیج رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کو اس نے چھوڑا تو سنو اس کی دولت بھی اسے نہ بچا سکی، اور اس کو اس کی دولت کے ساتھ دھسا رہا ہے اللہ تعالیٰ زمین پر۔ اس نے کہا تھا ہم خزانے سے جنت خرید لیں گے، اللہ پاک نے کہا کس خزانے سے؟ جو خزانہ میں نے ہی دیا ہے تمہیں میں نے پیدا کیا، تمہارے خزانے کو میں نے پیدا کیا، اور تم مجھ سے خریدے گا؟ تو دولت سے کبھی نہیں خرید سکتی، خواہش سے کبھی نہیں خرید سکتی، لیکن اگر اللہ کی طرف سے عزت تمہیں ملی ہے، اس عزت سے تم سب کچھ بنا سکتی ہو، سب کچھ بنا سکتی ہو، گھر کو جنت بنا سکتی، ماں باپ کی عزت اور وقار کو دوبالگی کی راہوں سے گزار سکتی، اپنی اولاد کو فخر سے تربیت کر سکتی ہو۔ میں ان ماؤں پر ہمیشہ برستا ہوں جو مائیں اپنے بیٹوں کو موبائل سے روکتی ہیں اور خود جا کر کے صوفہ پر بیٹھ کر موبائل دیکھتی ہیں، جو بہنیں صرف اس لیے کہ وہ بڑی ہیں اپنی چھوٹی بہن کو روکتی ہیں کہ میں بڑی ہوں، تمہیں کہہ رہی ہوں مت دیکھو، اور وہ خود جا کر کے دیکھنے لگتی ہے۔ یاد رکھنا بہنوں اور بیٹیوں، شادی ہو جانا تمہاری کامیابی اور یہ فل لائف نہیں ہے، عورت کا احساس رکھنا یہ تمہاری فل لائف ہے۔ تو کسی کی بیوی بن جاؤ، حیثیت زیادہ ہو گئی، تمہاری اوپر ذمہ داری اور رسپانسبلٹی بڑھی ہے، یہ نہیں کہ تمہاری شادی ہو گئی تو اب چھوٹی بہنوں کو روکو اور خود مت روکو، ایسا نہیں۔ قرآن کہتا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ تَأْمُرُونَ بِالنَّاسِ، لوگوں کو تم حکم دیتی ہو یا دیتے ہو اور خود کو بھلا بیٹھی ہو۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ کہتی ہو جو تم خود نہیں کرتی؟ مائیں بدل ڈالو۔ مجھے ان بہنوں اور بیٹیوں کو جو گیٹ کے باہر بیٹھی ہیں، میرے پاس وہ تصویر ہے، اور وہ دلے پلے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے پولیس والے، شرم نہیں آتی کہ ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اگر اس جگہ میری بیٹی ہوتی تو میرے دل پر کیا گزرتا؟ لیکن نہیں، صرف مسلمان، حجاب بولے تو مسلمان، لیکن آج آپ پوری دنیا کا مطالعہ کر لیجئے، سب سے زیادہ جو حجاب کا استعمال کر رہی ہیں وہ کافر عورتیں کر رہی ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں تو برقع پہنتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں برقع پہنتی ہیں، حجاب صرف ناک چھپانے کو کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ تو وہی جتنے بھی ٹیررسٹ دیکھ رہے ہیں آج، جتنے بھی دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں، سب تو وہی پکڑے جا رہے ہیں، ناک چھپا کے، منہ چھپا کے، ماسک لگا کے۔ یہ کیا ہے؟ بہنوں، ماؤں، آئیڈیل کے طور پر میری ان تمام بہنوں کو سلام ہے جو ڈٹی ہوئی ہے۔ مولا تعالیٰ ان ناٹک کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ہماری ان بہنوں کی حفاظت فرمائے، مدد فرمائے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہے، بلکہ اگر جمہوریت کا عنوان دیکھیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا دیکھیں، تب بھی اس بات کی اجازت ہے کہ ہر ایک کو اس کے مذہب پر آزادی کا حکم ہے، حق ہے۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اگر صدری پہنوں تو کہ نہیں، صدری نہیں باندھ سکتے، میں امامہ باندھوں تو امامہ نہیں باندھ سکتے، پیسہ میرا، محنت میری، سب کچھ میرا، اور حکم آپ کا، یہ واٹ نان سینس ہے۔
کیا بات ہے؟ تب تو پھر کل کے دن کہیں گے نہیں آج بریانی مت بناؤ، آج روٹیاں مت بناؤ. یہ تو ارے جو واقعی خالق اور مالک ہے وہ بھی ایسا نہیں بولتا، جو تیرے من میں ہے مگر جائز کرو. یہ بات وہ بھی آزادی دیتا ہے ایک کنڈیشن کے تحت. جو تیرے من میں ہے، فرض نماز پڑھ لیے، ہاں اب ٹائم ہے، ہاں تسبیح پڑھو، نفل پڑھو، جو چاہو کرو. وہ کنڈیشن نہیں لگاتا اس کے کنڈیشن کو فالو کرنے کے بعد. یہ کیسا مذہبی انسان ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. یہ شرارت ہے. آج آپ دیکھیں پورے حیدرآباد کے لوگ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک ہمارے قائد کے لیے اشکبار ہے، لیکن حیدرآباد ہی کے لیے نہیں، ہمارے لیے تو خوش قسمتی ہے ہی، لیکن آج آل ورلڈ اس جانباز انسان کو سلام پیش کر رہا ہے، سلام پیش کر رہا ہے. اور جو ان پر گولیاں چلائے، جو ان کو مارنے کی کوشش کرے، بڑے افسوسناک پہلو ہے کہ چھپ کر کے اس طرح کی حرکتیں کرنا. بھئی ہمت ہے، جیسے ہم نالج کے اعتبار سے آپ کے مقابل ہیں تو آپ نالج والے آؤ. مقابلہ تو اس کو کہتے ہیں جس میں ایکوالٹی پائی جائے. ہم آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آؤ، ووٹ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تم ووٹ کے ذریعے سے آؤ، نالج کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں نالج کے ذریعے سے آؤ. یہ کیا بات ہے؟ حق کو مارنا یہ تو واقعی یہودیت، یہ واقعی یہودی فکر ہے. آپ سمجھو ماں، موت تو واقعی برحق ہے جو ہمارے قائد نے کہا ہے، لیکن واقعی وہ موت نہیں جو گھٹ گھٹ کر مرے، وہ موت جس پر موت بھی رشک کرے. مرنا تو ہے ہی. اللہ پاک ہمیں جنت نصیب فرمائے اور عزت کی موت نصیب فرمائے اور ہمارے قائد کی حفاظت فرمائے. میں ان تمام باتوں کے ذریعے سے جو ذہن دینے جا رہا ہوں اور آیت نمبر 73 کے جو اس حصے کو لانا چاہ رہا ہوں جس میں اللہ پاک اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے قل ان الہدی ھدی اللہ. حبیب مکرم امت سے کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف میری چلے گی، شریعت صرف میری چلے گی، حکم صرف میرا چلے گا. میں جسے چاہوں گا ہدایت پر رکھوں گا. کیا بات ہے؟ میں جسے چاہوں گا ہدایت پر رکھوں گا. یہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کہوا کر کے آپ کو ہم کو ذہن دیا ہے. تم کچھ بھی کر لو ماں، کچھ بھی کر لو. بعض عورتوں کی زبان سے یہ بھی سنے ارے کیا ہوتا جی اسکولج تو ہے، ذرا سر کھول دیے تو کیا ہوتا. تم کیا ہوتا کی بات کر رہی ہو؟ نماز جو اللہ کی عبادت ہے جس کا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے. سنو پردہ کا عنوان. اگر آپ نے ایسا دوپٹہ پہنا ہے جس سے بال دکھے، بال کی شکل و صورت باہر سے نظر آئے، ہوتا ہے نا پتلا رقیق دوپٹہ، تو شریعت کہتی ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی. بتائیے آپ کا فائدہ تھا اس میں آپ یہ بھی نہیں بول سکتے ارے نہیں ہوتی تو میں نہیں پڑھوں، تو نہیں پڑھو تو جاؤ، تمہارا نا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. سوچئے جس میں آپ کا فائدہ اور اللہ کا حکم ہے. اگر آپ گھر کی تنہائی میں بھی نماز پڑھ رہی ہیں اور دوپٹہ ایسا رقیق اور پتلا ہے جس سے ساخت نظر آ رہی ہے بال کی، بناوٹ نظر آ رہی ہے بال کی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. حدیث پاک میں تو بڑی صراحت کے ساتھ ہے. حضرت عائشہ اسی پتلی دوپٹے اور رقیق دوپٹے وہی ہوئی. حضرت اسما جو حضور کی سالی ہے، حضرت عائشہ کی بہن ہے، آ کر کے پھاڑ دیتی. دونوں بہن میں سے کسی ایک کی طرف نسبت کر رہا ہوں. پھاڑ دیتی ہے، پھاڑ دینے کے بعد یہ رونے لگتی ہے. دیکھیے نا یا رسول اللہ کیا کر دی ازما نے. تو حضور مسکرا کر کہتے ہیں بالکل صحیح کی ہے. پھاڑنے کے بعد ایک موٹا سا دوپٹہ ان کے سر پر رکھ دیتی. اب آپ غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اب وہ تو ہے ہی رحمت للعالمین اور شوہر بھی ہیں، وہاں تو پردے کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں، غیر محرم کا بھی عنوان نہیں ہے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، بہن موجود ہے، کیا کرنا پردہ؟ یہ کام ہوتا ہے نا ایک جملہ. لیکن وہاں پر بھی دیکھیے کیا وہاں ظلم تھا؟ حضور نے کہا تھا پھاڑ دو. تو یہ تربیت ہوتی ہے، یہ اسوہ حسنہ پر عمل کا کانسیپٹ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے واقعی مطلب فریڈم جس کو کہو. دیکھیے حضور نے روکا نہیں. اور پھر حضرت عائشہ مسکرا، اچھا انہوں نے صحیح کیا، ہاں دیکھو تمہارا بال دکھ رہا تھا، صحیح کیا. دیکھا آپ نے کیا سوچتی؟ آپ عوام سے پردہ کرنا آپ پر ہے، کیا اللہ سے پردہ کرنا نہیں ہے؟ آپ بیت الخلاء
آپ واش روم بغیر دوپٹہ کے نہیں جا سکتے. حدیث سنیے, شریعت سنیے. اگر سر پر کوئی چیز رکھی ہوئی نہ ہو, بیٹیوں بہنوں توجہ سنو, بڑی اچھی بات آ گئی. نسیان ایک بیماری ہے. نسیان بولے تو قلم ہاتھ میں رہتا اور ممی سے لڑائی کرتے, کہاں ہے قلم ماں, کہاں ہے قلم ماں, اور ممی مسکرا کر کہتی بیٹا تیرے ہاتھ میں ہے. او ہو سوری, اس کو نسیان بولتے. ہمارے جیب میں قلم رہتا, بیوی سے ہم لڑائی کرتے, کہاں ہے قلم, بیوی مسکرا کر کہتی تمہارے جیب میں ہے. اس کو نسیان کی بیماری کہتے, جو بہت ڈیفیکلٹ بیماری, بہت ہی ڈینجر بیماری. کبھی کبھی ایسا ہوتا فلائٹ کی ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ سامنے والے سے سوری ٹکٹ گم ہو گیا, گھر میں بھول گئی, جبکہ ہاتھ میں ہے. تو یہ بہت ڈینجر بیماری ہے. اس بیماری سے بچنے کا علاج سنو. استنجا ہو یا بیت الخلا جائیں, آپ کبھی سر کھلا نہ جائیں, کچھ نہ کچھ سر پہ رکھ لیا کریں, ورنہ نسیان کی بیماری ہوگی. جو شریعت ایسی جگہ کا بھی لحاظ کیا ہو, کیا آپ کو نہیں معلوم پڑھنے کے زمانے میں ہی ہم بڑیوں سے مخاطب ہیں, یا آج جو پڑھ رہی ہیں بیٹیاں نہیں معلوم ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ دعا کا پڑھنے کا حکم ہے بیت الخلا جانے سے پہلے. سوچے بیت الخلا جو خالی بول ہے تو عجیب سا ایک جملہ, مطلب عجیب سی فیلنگ ہوتی, کیا بول رہی تھی. ایسی جگہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کی رہبری کرتی ہے. سوچیں کتنی اسٹک ہے اور کتنی کیئرفل شریعت ہے کہ بلکہ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی سے, جامع ترمذی کی حدیث ہے, ایک مذاق کے طور پر ایک سوال کیا, ہماری شریعت میں کیا ہے, دھیان دینا ماں, بڑی اہم بات آ گئی ہے, اس کو آپ جو ہے پوزیٹو فکر کے ساتھ سننا. کہا تمہارے نبی کیسے ہیں, علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء, یہ عربی کا جملہ ہے کہ تمہارے نبی, تمہاری شریعت کیسی ہے, بیت الخلا میں کیسا بیٹھنا وہ تک بتا دیتے ہیں. اب ان کو ایسا لگا یہ سب بتانے کی چیز ہے کیا, یہ دیکھیے. تو حضرت سلمان کہتے ہیں اجل, اجل کا معنی ہوتا نام, اور میں حیدرآباد کے لینگویج میں بولوں, بیٹا اگر نہیں بتاتے تو پتا نہیں کیسے بیٹھتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا اب بیٹھنے کا عنوان کیا ہے, نبی فرماتے ہیں جب بیٹھو تو کپڑے اس وقت ہٹاؤ جب پورا بیٹھ جاؤ. دیکھا آپ نے, تو جو شریعت اتنی آپ کی عزت کا لحاظ کرے, تنہائی میں روم بند ہے اس میں آپ کی عزت کا اتنا لحاظ کرے, تمہارا جسم ہے لیکن کہتے نہیں بلا وجہ نہیں دیکھ سکتی, کپڑے اس وقت اٹھانا جب پورے طور پر بیٹھ جانا. وہ اسلام, وہ شریعت کیا کھلے عام غیر محرم غیر نوجوانوں کو چہرہ دکھانے کا حکم دیتا ہوگا, سوچ سکتی ہو. جب ہم لیٹرین جاتے ہیں تو دروازہ بند رہتا, کچھ بھی ہم کیسے بھی بیٹھ سکتے, لیکن اسلام کہتا نہیں, اس کے بھی شرائط ہیں. تو یہ ہے حیا کا عنوان ماں. اور بار بار یہ جملہ, یہ ظلم نہیں ہے, کیونکہ ظلم کا عنوان اس وقت بنتا جب حکم دینے والے کا فائدہ ہو, اور یہاں نہیں ہے فائدہ اس کا, بلکہ وہ حکم دیتا ہے فائدہ آپ کا ہے. یہ عنوان اگر سمجھ گئے تو حجاب اور پردے کا عنوان بھی سمجھ جاؤ گی. الحمدللہ مسلمان بہنوں, بیٹیوں, عورتوں, عبرت تو کرناٹک کی ان بہنوں سے پکڑنا, لیکن آپ کو اس کے لیے آئیڈیالوجی کے طور پر شریعت کے ان تمام پہلوؤں پر نگاہ رکھنا کہ جس اسلام نے ہمیں تنہائی میں بھی باحیا اور پردہ کے ساتھ رہنے کا حکم ہے, وہ اسلام کتنا خوبصورت ہوگا. وہاں دونوں بہن تھی, حضرت اسما اور عائشہ, ایک شوہر تھے نبی, کوئی عنوان نہیں تھا, مگر پھر بھی وہاں اس طرح کا ایک خوبصورت شریعت کا عنوان دیا, حیا کا عنوان دیا. کیا آپ اپنے گھروں میں اپنے شوہر, اپنے بھائی, آج ہماری بہنیں نہ دوپٹہ رہتا, بھائی آ جاتے ہیں باہر سے دوپٹہ بھی نہیں رہتا, کیا یہی احساس ہے آپ کا شریعت کا؟ آپ کو حیا کا لحاظ رکھنا ہوگا. آپ بالغ ہونے سے پہلے تک اس طرح کی اگر حرکت کریں تو شریعت کا مواخذہ نہیں ہو سکتا, لیکن اگر بالغ ہو گئی ہو تو آپ کو شریعت کا لحاظ کرنا ہوگا. اور یہ اس لیے نہیں کہ شریعت آپ پر ظلم کر رہی ہے, بلکہ اس لیے کہ آپ کا فائدہ ہے. اس لفظ کو بار بار میں آج استعمال کر رہا ہوں
کیونکہ انسان اپنے فائدے ہی کے لیے تو مرتا ہے، مرتی ہے نہیں، فائدے ہی کے لیے. اب شوہر نے خالی کہہ دیا آج نکو بنو ناشتہ، میں ہوٹل سے لا دوں، اب دیکھیے کتنا خوش ہو جاتے. نکو بنو آج کھانا، میں ہوٹل سے لاتا ہوں، دیکھو کتنا خوش ہو جاتے. کیوں؟ اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے، ٹائم بچے گا. اور میں آگے نہیں بولوں گا کہ سیریل دیکھ لیتے، کیونکہ ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ الٹا پلٹا کام نہیں کرتے ہوں گے. مگر آپ اپنے فائدے کے لیے جب جیتی ہے تو خدا کی جانب سے گارنٹیڈ فائدے کا عنوان سنو. نماز پڑھو گی تمہارا فائدہ، حج کرو گی تمہارا فائدہ، زکات دو گی تمہارا فائدہ، خیر خیرات کرو گی تمہارا فائدہ، پردہ کرو گی تمہارا فائدہ، حجاب پہنو گی تمہارا فائدہ، نقاب پہنو گی تمہارا فائدہ، ایسے لباس پہنو گی جس سے تمہارے جسم کی بناوٹ نہ دکھے، تمہارا فائدہ. اس میں خدا کا فائدہ نہیں. جب دنیا میں تم نے فائدے کو عنوان بنایا ہے تو خدا کی طرف سے اس فائدے کو بھی عنوان بناؤ، کیونکہ یہ فائدہ، دنیا کا فائدہ، دوپہر کا کھانا اگر شوہر نے لا کر دیا، کھا کر ختم کر لو گی، جسم کا زیادہ سے زیادہ خون بنے گا، لیکن وہ کنٹینیو نہیں. لیکن رب کی جانب سے اگر تمہیں فائدے کا عنوان مل گیا تو یہاں بھی تمہارا فائدہ، آخرت میں بھی تمہارا فائدہ، قبر میں بھی وہ انیس بنے گا، حشر میں بھی تمہارا معاون بنے گا، اور برزخی دنیا تو آراستہ ہوگی ہی الحمدللہ. اس لیے آج کے اس خصوصی درس میں کہ ہدایت صرف اللہ کی ہے، شریعت صرف اللہ کی ہے، اللہ کی جانب سے تمہیں یہ ہدایت ملی ہے تو اس ہدایت کو سمجھو، تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے. اور حیا کو اپنا شعار بناؤ، پردے کو اپنا عنوان بناؤ، نقاب کو اپنی عزت اور آبرو کی سب سے اعلیٰ کوالٹی بناؤ. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، محفوظ رکھے. آمین. والسلام علی من اتبع الہدی.